تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العلی العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے: بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیا تو ان کے لیے ایسی جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس سے نکلنے کی طبیعت ہرگز نہیں چاہے گی. یہ جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں. اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون اچھا کام کر کے آتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ تمہیں چیک کرے، تم کو آزمائے، تم کو جانچے کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کر کے آتا ہے. جو نیک عمل کر کے جائے گا وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا. جو اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ کی زمین پر، اللہ کی دھرتی پر، اللہ کے آسمان کے نیچے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر کے، چاند اور سورج کی روشنیوں سے فائدہ اٹھا کر کے، زمین کے غلے کو کھا کر کے، پانی پی کر کے، ہواؤں سے فائدہ اٹھا کر کے جو آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ انسان احسان فراموش ہے. احسان فراموش ہے، اللہ کے احسان کو بھول جانے والا ہے. آپ جب دیکھیں گے تو بے شمار احسانات اللہ تعالیٰ کے ہم سب پر نظر آئیں گے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اللہ نے کان دیا ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اللہ نے زبان دیا ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اللہ نے پاؤں دیا ہے، اللہ نے ہاتھ دیا ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. یہ ساری ایسی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کا بندہ جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. لیکن یہی انسان جب شیطان کی پیروی کرتا ہے، شیطان کی باتوں کو مانتا ہے، شیطان کا بھائی بن جاتا ہے تو اس کی آنکھ خیانت کرنے لگ جاتی ہے، اس کے کان خیانت کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی زبان خیانت کرتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں خیانت کرتے ہیں. اس لیے کہ شیطان کو انہی کاموں سے خوشی ہوتی ہے. شیطان انسان کو اکساتا ہے برے کاموں پر، اور انسان کا نفس بھی، نفس امارہ، انسان کو ابھارتا ہے گندے کاموں پر. اور گندے کاموں میں اور برے کاموں میں، بری باتوں میں، غلط کاموں میں دنیا کے اعتبار سے تھوڑی دیر کے لیے لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے آخرت کے عذاب کو، بھول جاتا ہے آخرت کے سانپ اور بچھو کو، پھر وہ گناہ کرتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ گناہ ایسی چیز ہے جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے. جتنی قومیں تاریخ میں تباہ ہوئی ہیں ان سب کا تذکرہ اللہ میاں نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے. قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ڈرا دینے والے، لرزا دینے والے، ترساں کر دینے والے، پریشان کر دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، ہلاک کر دیے گئے. 7 دن اور 8 راتیں، 8 دن اور 7 راتیں ان کے اوپر مسلسل آندھیاں چلی، بارش ہوئی،
قوم سمود کے اوپر گناہ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صیحہ کو بھیجا، ایک خوفناک آواز کو بھیجا، جس کی وجہ سے سب کے دل پھٹ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ اسی طریقے سے بے شمار قوموں پر اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے سبب ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا۔ آج بھی جب اللہ کی زمین پر، اللہ کی دھرتی پر جب اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو زمین لرزتی ہے، آسمان گرجتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، طرح طرح کی وبائیں، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی پریشانیاں بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ کبھی ٹینشن پیدا کرتا ہے، کبھی بیماری پیدا کرتا ہے، کبھی لڑائیاں پیدا کرتا ہے، کبھی انسان کو انسان سے دور کر دیتا ہے۔ یہ سب گناہوں کے نتیجے میں اس زمین کے اوپر ہوتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، حدیث شریف کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ روزی سے محروم کر دیتا ہے۔ ان العبد لیحرم الرزق بسبب العصیان، اللہ تعالیٰ بندے کو گناہ کے سبب روزی سے محروم کر دیتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، ذہانت کمزور ہوتی ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام، بزرگ، متقی، پرہیزگار گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ استاد محترم، میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے، مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ تو امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد تھے، انہوں نے ان کو نصیحت کیا اور کہا، میرے پیارے شاگرد، تم گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ گناہ سے بچاؤ گے تو ذہن مضبوط ہو جائے گا، دماغ مضبوط ہو جائے گا۔ اتنے بڑے امام، اتنی بڑی ذہانت و فطانت کے مالک، اتنے بڑے بزرگ اور متقی اور پرہیزگار جب اپنے استاد کے پاس شکایت لے کے جاتے ہیں اپنی سوء فہمی کی اور اپنی شکایت کرتے ہیں کہ میری ذہانت کمزور ہو گئی ہے، تو اس کو استاد محترم یہ نصیحت کرتے ہیں کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرے بھائیو اور دوستو، جب انسان گناہ کرتا ہے تو آسان کام بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مشکل بنا دیتا ہے۔ انسان کے اوپر گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسان کام کو مشکل بنا دیتا ہے، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ تقوی کی بدولت مشکل کام کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ جو آدمی تقوی نہیں اختیار کرتا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جو ڈھیٹ بن جاتا ہے، گناہ کر کے اور ڈھیٹ بن جاتا ہے، گناہ کر کے اور وہ شیطان بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیتا ہے اور آسان کام بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شیطانوں کی بخشائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرعون کی بخشش نہیں ہے، اللہ کے نزدیک نمرود و حامان و قارون اور ابو جہل کی بخشش نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا طاقتور وہ جو ہے وہ کامیاب ہے، تو جنگل کے شیر کو بھی یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں، شیر ہوں، میں انسان سے میں بھی اچھا ہوں، میں بھی بڑا ہوں۔ لیکن طاقت سے انسان نہیں بنتا۔ زیادہ کھانے سے اگر انسان بڑا بنتا تو ہاتھی بھی آج بڑا ہوتا، کہ سب سے زیادہ ہاتھی ان دنیا میں کھاتا ہے۔ لیکن بڑا بننے سے، موٹا بننے سے، طاقتور بننے سے، آسمان میں اڑنے سے، فضاؤں میں اڑنے سے، زمین پر اترا کے چلنے سے انسان بڑا نہیں ہوتا۔ انسان بڑا تب ہوتا ہے جب نبی کے دامن کو تھامتا ہے، فروتنی اختیار کرتا ہے، عز اور انکساری اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، حدیث کی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بناتا ہے جو زمین پہ جھک کے چلتا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے نیک بندے جب زمین پہ چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے ہیں، نرم چال چلتے ہیں اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں، تکبر اختیار نہیں کرتے۔ جو تکبر اختیار کرتا ہے دنیا کے اندر تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چوٹی کی شکل میں اس کو اٹھائے گا،
چوٹی کی شکل میں. جو دنیا میں متکبر بنتا ہے، بڑا بنتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، 30 مار خاں سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسی طرح کا عذاب آخرت میں تیار کر کے رکھا ہے کہ جب وہ میدان حشر میں کھڑا ہوگا تو سارے لوگ بڑے نظر آئیں گے، انسان نظر آئیں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو دیکھے گا، بدن کو، کہ چوٹی کے برابر اس کا بدن نظر آئے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو اوپر عذاب کو مسلط کرتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، یہ دنیا ہے. دنیا میں گناہ انسان سے سرزد ہوتا ہے. انسان فرشتہ نہیں ہے، انسان فرشتہ نہیں ہے. فرشتے سے گناہ نہیں ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتے، انسانوں سے گناہ ہوتا ہے. اس دنیا میں جو بھی آیا ہے، زمین پر جو بھی ہے، معاملہ کرتا ہے، آپس میں میل جول رکھتا ہے، تال میل رکھتا ہے، 10 آدمی سے سابقہ پڑھتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، چوک چوراہوں پر جاتا ہے، غلط جگہوں پہ جاتا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے. لیکن گناہ کرنے کے بعد انسان انسان بن کے رہتا ہے، بندہ بندہ بن کے رہتا ہے. بندہ جب تک بندہ بن کے رہتا ہے اللہ معاف کرتا رہتا ہے. بندہ جب سرکش بن جاتا ہے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. سرکش بننا، فرعون بننا، نمرود بننا، گناہ کر کے ڈھیٹ ہو جانا، گناہ کر کے اصرار کرنا، گناہ کر کے اڑ جانا، ایسے بندے کی بخشش نہیں ہے. اور وہ بندہ جس سے گناہ ہو گیا، توبہ کر لیا، گناہ ہو گیا، رجوع کر لیا، گناہ ہو گیا، کہا اے اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دیجئے. اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. سبقت رحمتی علی غضبی، پھر اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر، اللہ کے غصے پر سبقت کر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے. حدیث کہتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ کریے. اللہ تعالیٰ 99 کے قاتل کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو بلائے گا، اپنے ایک ایسے بندے کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا یہ بتاؤ تم دنیا میں تھے اور دنیا میں رہتے ہوئے تم کو کبھی خیال آیا کہ مرنا ہے، دنیا چھوڑنا ہے، دنیا سے جانا ہے؟ کبھی خیال آیا تم کو؟ وہ کہے گا مجھے کبھی خیال نہیں آیا. دنیا کی مستیوں میں میں مست ہو گیا، دنیا کی سرمستیوں میں میں گم ہو گیا، مجھے مرنے کا کبھی خیال نہیں آیا، مجھے کبھی یاد نہیں آیا کہ مجھے آپ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. اللہ میں کہے گا اچھا یہ بندہ ہے، ایسا بندہ ہے، اس کو اٹھاؤ جہنم میں ڈالو، پھینکو جہنم میں. دوسرے بندے کو بلائے گا، اللہ میاں پوچھے گا میں نے دنیا میں تم کو سب کچھ دیا، عزت دی، دولت دی، اور شادی کرایا، آل اولاد دیے، عہدہ دیا، منصب دیا، یہ بتاؤ دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ کرتے ہوئے کبھی میری یاد آئی تم کو؟ میری طرف توجہ ہوئی؟ کبھی خیال آیا کہ مجھے مرنا ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں دنیا میں تھا، گناہ ہو جاتے تھے لیکن میں ڈر جاتا تو گناہ کے بعد گناہ ہوتا تھا، لیکن پھر یاد آ جاتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ پکڑے گا، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے. گناہ کرنے کے بعد اللہ یاد آ جاتا تھا، آپ یاد آ جاتے تھے. اللہ میں کہے گا ہاں یہ میرا بندہ ہے، معاف کرو اس کے گناہوں کو، اٹھاؤ اور اس کو بھیج دو جنت کے اندر. تو دنیا کے اندر جو فرعون بنتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی. دنیا کے اندر جو بندہ بنتا ہے، انسان بنتا ہے، اس کی بخشش ہے، اور ہر جگہ بخشش ہے. اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا. توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے. گناہ ہو گیا تو گویا کہ ایک کھائی آ گئی، آپ جاتے ہیں کہیں جا رہے ہیں، بعد میں عام طور سے کام کرنے والے کسان لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بعد جاتے ہیں، کبھی نالا سامنے آتا ہے اور پانی بہ رہا اس کے اندر یا گڈھا آ گیا، اس پار جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے. اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ نارمل چال چل کے جائیں گے وہ گڈھا پار نہیں کر سکتے ہیں تو آدمی تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے اور اس کے بعد تھوڑا دوڑ لگاتا ہے اور طاقت سے وہ جمپ لگاتا ہے، کودتا ہے، وہ گڈھا پار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ انسان جس سے گناہ ہو گیا ہے، گناہ کی کھائی سامنے آ جاتی ہے، گڈھے ہو جاتے ہیں، جس کو توفیق مل جاتی ہے، گناہ کی سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، وہ توبہ اس کے لیے جمپ ثابت ہوتی ہے، اس کے لیے ایک طاقت ثابت ہوتی ہے، اور اس توبہ کے نتیجے میں اس گڈھے کو پار کر جاتا ہے اور وہ اس پار پہنچ جاتا ہے. توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس سے گناہ ہوا ہی نہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، لقمان حکیم.
لقمان حکیم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ان کی حکمت بہت مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جنگلوں میں جاتے تھے، جڑی بوٹیوں سے وہ علاج کرتے تھے، درخت کے پتوں سے وہ علاج کرتے تھے، اور ان کو اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ کون سی جڑی میں کس مرض کی دوا ہے، کون سی جڑی کس مرض کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا۔ تو جب وہ گزر رہے تھے، تحقیق کرتے کرتے جا رہے تھے راستے میں، اور تھک گئے، نیند آ گئی، تو اتنے میں بادشاہ کی سواری گزری۔ تو بادشاہ جب گزر رہا تھا تو جاتے جاتے لقمان حکیم کو پاؤں سے ٹھوکر مارا، وہ سیدھا اٹھ کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد بادشاہ کو بڑے غور سے ایسے دیکھنے لگا۔ بادشاہ کہتا کیا دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتے تو میں بادشاہ ہوں، میرے سر پہ تاج ہے، میرے بدن پہ قبا شاہی ہے، بادشاہ کا کپڑا ہے، میرے پاؤں میں جوتا ہے، میرے پیچھے خدم و حشم ہے، فوج ہے، پولیس ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اس لقمان حکیم نے کہا میں یہی دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ہیں کون، پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ہیں کون۔ قبا شاہی پہننے سے کوئی بادشاہ وہ باعزت نہیں ہو جاتا، تاج پہننے سے انسان کے اندر خوبی، انسانیت نہیں آ جاتی، شاندار جوتا پہن لینے سے انسان انسانیت سے بھرپور نہیں ہو جاتا، اور انسان باوقار نہیں ہو جاتا۔ آج آپ مر جاؤ گے، یہ تاج آپ سے اتر کر کے آپ کے بیٹے کے سر پہ جائے گا، قبا شاہی بیٹا پہنے گا، جوتا بیٹا پہنے گا، کل وہ بادشاہ کہلائے گا۔ لیکن تم اندر کی چیز بتاؤ کہ تمہارے اندر انسانیت ہے یا نہیں ہے۔ میں تو فیصلہ کر رہا ہوں تم انسان نہیں ہو۔ چلتے انسان کو پاؤں سے ٹھوکر مارنا یہ جانور کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ تم جانور ہو، انسان نہیں ہو۔ میرے بھائیو اور دوستو، انسان بڑا پیسہ والا ہو جانے سے بھی انسان نہیں ہوتا، بڑا اچھا کپڑا پہن لینے سے انسان نہیں ہوتا۔ انسان تب ہوتا ہے، بندہ تب بنتا ہے جب اس کے اندر ابدیت ہوتی ہے، اور جب اس کے اندر بندگی ہوتی ہے، جب اس کے اندر انسانیت ہوتی ہے، وہ بڑا بنتا ہے۔ جب انسانیت آ جائے گی، اللہ آپ کی انسانیت کی قدر کرے گا، اور آپ کو ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کو آگے بڑھائے گا، آپ کو محبوب بنائے گا۔ لیکن اس زمین کے اوپر رہ کر کے اگر ہم نے اللہ کو ناراض کیا، توبہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، پھر نہیں بخشے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہم سب سے گناہ ہوتا ہے، کوئی پاک و صاف نہیں ہے۔ اس مسجد کے اندر سارے لوگ جتنے بیٹھے ہیں یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ کل سے ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ آنکھ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے بھائی، یہ قوت اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، اور یہ آنکھوں میں بینائی یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جو خوشحالی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کریں۔ ان نعمتوں کی قدر یہ ہے کہ ان کو اس طرح استعمال کریں جس طرح اللہ نے استعمال کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ نعمت کا حق ہے۔ جب انسان اللہ کی نعمت کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اے میرے بندو، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور دوں گا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے، تو میں تم کو دی ہوئی نعمت بھی تم سے چھین لوں گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتوں کے اندر اضافہ ہو، ہماری عزت کے اندر اضافہ ہو، ہماری انسانیت کے اندر اضافہ ہو، ہمارے تقوی کے اندر اضافہ ہو، تو ہم آج توبہ کریں۔ توبہ میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، توبہ صرف یہ ہے دل کے اندر یہ احساس جگائیں، یہ شروع پیدا کریں، اے اللہ تعالیٰ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں آج میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، مجھے شرم ہے اللہ آپ کے سامنے، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، اور میں آئندہ توبہ نہیں کروں، گناہ نہیں کروں گا، پختہ ارادہ کر لے، تو انسان اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا، ہو گیا، پاک و صاف ہو گیا۔ اللہ کو معاف کرنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، نہیں مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ہے، دیکھا آپ نے کوئی انسان ملا ہے کہ جو آدمی ایک بار آپ کو دے دے، دوبارہ چاہیں 6 بار چاہیں تو وہ نہیں دے گا؟ حاتم طائی اس لیے مشہور نہیں ہو گیا کہ بڑا صرف حاتم طائی تھا اور بڑا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ نوش رواں کو بھی حاتم طائی بننے کا شوق پیدا ہوا تھا کہ میں بھی حاتم طائی بنوں۔ چنانچہ وہ دربار لگایا، اور دربار لگانے کے بعد سارے لوگ آنے لگے، وہ سب کو دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، نوش رواں سب کو دے رہا ہے، سب واپس جا رہا ہے۔ ایک فقیر بڑا تیز تھا، وہ ایک بار لیا
دیا، پھر چلا گیا، دوبارہ لائن میں لگ کے آیا، پھر دیا، پھر دوبارہ آیا، پھر دیا، تیبارہ آیا، 4-5 بار جب وہ آیا تو نوش رواں نے کہا کہ بھائی تم تو 5 دفعہ 6 دفعہ ہو گیا، بار بار آ رہے ہو۔ تو اس فقیر نے نوش رواں کو یہ کہا کہ حاتم طائی بننا آسان نہیں ہے، حاتم طائی بننا آسان نہیں ہے، حاتم طائی ویسے نہیں بن گیا ہے، حاتم طائی بننے کے لیے حاتم طائی کے دربار میں 10 بار بھی جاتا تو وہ مجھے واپس نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اس زمین کے اوپر، یہ زمین ہماری نہیں، آسمان ہمارا نہیں، چاند سورج ہمارے نہیں، اور اللہ کی ہوا ہماری نہیں، سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں، اللہ کی نعمتوں پر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ بے شمار اللہ نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں۔ اس کا نتیجہ حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں، گڑ گڑائیں، گناہوں سے معافی مانگیں، اور اثر نو آپ دوبارہ زندگی شروع کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے توبہ کر لیا ہے تو ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، حدیث کی روشنی میں یہ بشارت معلوم ہوتی ہے کہ آج سے آپ ایسے ہو گئے گویا کہ آپ سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ آج سے نئی زندگی شروع کیجئے، سب چیز کی حفاظت کیجئے، اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجئے، اور نعمتوں کی قدر کریں گے اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔